آپ نے ابھی اپنے ٹاک میں بولا کہ جو مومنانہ صفت ہے وہ یہ کہ آدمی اپنا مرسیلیس انٹروسپیکشن کرے، اور اس کے برعکس یہ غیر مومنانہ صفت ہے کہ انسان کسی معاملے میں دوسرے کی غلطی پہ دھیان دے، اپنی غلطی پہ نہیں دے۔ تو اس کو آج کے سچویشن کے حساب سے کیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ڈیوٹی کانشیس ہو اور رائٹ کانشیس نہ ہو؟ ہاں دیکھیے، اسلامی تعلیمات جو ہے، اسلامی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو رائٹ کانشیس سے زیادہ ڈیوٹی کانشیس ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ بندہ مومن ڈیوٹی کانشیس ہو۔ ڈیوٹی کانشیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر فوکس کرے، وہ اپنے ورڈز پر غور کرے، وہ اپنے پریکٹسز پر غور کرے۔ تو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ بلیورز وہ ہیں جن کا کیریکٹر، جن کا بیہیویئر پریڈکٹیبل ہو۔ پریڈکٹیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل پیشن گوئی کردار، یعنی بلیورز پریڈکٹیبل کیریکٹرز کا انسان ہوتا ہے، یعنی اس کے کردار کے بارے میں آپ پہلے ہی سے کوئی اوپینین بنا سکتے ہیں کہ وہ معاملات میں کسی خاص سچویشن میں کیا کرے گا۔ اسی ہی کہتے ہیں پریڈکٹیبل کیریکٹر۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ مومن پریڈکٹیبل کیریکٹر کا حامل ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی، آسمانی کتابیں اتاری۔ دوسری طرف پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کر یہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب کردار کیا ہے۔ آپ کائنات پر غور کیجئے کہ کائنات میں بے شمار ایکٹیویٹیز جنہیں آپ نیچرل فینومینا کہتے ہیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر نیچرل فینومینا کے بارے میں اہل علم پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ مثلا مانسون کب آئے گا، تو ایک سائنٹسٹ اس کے بارے میں اندازہ کر لیتا ہے کہ سرٹن ڈیٹ سے مانسون شروع ہونے والا ہے۔ کسی خاص دن ٹیمپریچر کیا ہوگا وہ ہفتوں پہلے بتا دیتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان سے کیا چاہتا ہے۔ تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پریڈکٹیبل بنائے۔ ایک حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام ایک محفل کے پاس سے گزرے۔ پیغمبر اسلام گزر رہے تھے اور صحابہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ آپ وہاں ٹھہرے اور یہ پوچھا کہ لوگوں بتاؤ تم میں سب سے زیادہ شریف انسان کون ہے؟ تم شریف انسان کسے کہو گے؟ تو لوگ کچھ دیر خاموش رہے۔ پیغمبر اسلام نے پھر پوچھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بتائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ شریف انسان وہ ہے جس سے تم کو خیر کی امید ہو اور تم اس کے شر سے محفوظ رہو۔ غور کیجئے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جسے آج کی ٹرمینولوجی میں آپ پریڈکٹیبل کیریکٹر کہہ سکتے ہیں۔ کہ آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں، وہاں ایک مسلمان بھی رہتا ہے، تو ایک مسلمان کے بارے میں دوسروں کو یہ سوچ ہونی چاہیے، دوسرے یہ ہمیشہ سوچتے رہیں کہ اچھا مسلمان ہے تو اس سے تو مجھے خیر ہی ملے گی، اس سے مجھے خیر خواہی ہی ملے گی، اس سے مجھے شر کا تجربہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمان دراصل اسی کردار کا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا یہی مطالبہ ہے۔ اسی بات کو آپ ڈیوٹی کانشیس اور رائٹ کانشیس کے ٹرمز میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مومنانہ صفت کا انسان جو ہے، جو اپنے بارے میں تزکیہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو نکالتا ہے، تو اس کا
لازمی نتیجہ اور اس کا فائدہ اس کو پرسنلی کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس کا لازمی نتیجہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ. موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ یہ بولنے اور لکھنے لگے ہیں کہ آدمی کو سینس آف گلٹ میں نہیں جینا چاہیے، اس کو سینس آف سنس میں نہیں جینا چاہیے. یہ ایک نگیٹو تھاٹ ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا ڈیولپمنٹ رک جائے گا. تو یہ بالکل بے بنیاد اور بیس لیس بات ہے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام ڈیولپمنٹ صحیح نقطے پر پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک آدمی اپنا انٹروسپیکشن کرتا ہے تو اس انٹروسپیکشن کے نتیجے میں اس کو اپنی خامی کی دریافت ہوتی ہے، اور اس خامی کی دریافت کے بعد جو اگلا انسینٹیو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں اپنا ڈیولپمنٹ کروں، اور اس طرح اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو جو آدمی ڈیوٹی کانشیس ہوتا ہے لگاتار اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا، انڈیویجول بیسس پر بھی اور سوشل لیول پر بھی. اس کا کردار، اس کی سوچ ڈیولپ ہوتے رہیں گے. لیکن جو آدمی رائٹ کانشیس ہوگا تو اس کو تو اپنے اندر کوئی کمی دکھے گی نہیں. رائٹ کانشیس کا مطلب ہوتا ہے اپنے ادھیکار کو دیکھنا، اپنے حق کو دیکھنا. تو جو آدمی صرف اپنے حق اور اپنے ادھیکار کی بات کرتا رہے تو ایسا آدمی کیا ہے، اپنا ڈیولپمنٹ روک دیتا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس کا سیلف ڈیولپمنٹ رک جائے گا، اور جب سیلف ڈیولپمنٹ ہی رک جائے تو پھر کیا بچا. تو ڈیوٹی کانشیس ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سیلف ڈیولپمنٹ. سیلف ڈیولپمنٹ کا پروسیس لگاتار جاری رہے.